اور 20 مئی کو ڈاکٹر اے کیو خان نے خط لکھا نواز شریف کو کہ اگر آپ نہیں کریں گے تو میں استعفیٰ دے دوں گا. نواز شریف صاحب تو پٹاخہ بھی نہیں پھوڑ سکتے تھے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ڈاکٹر اے کیو خان ہم میں نہیں رہے، انا للہ و انا الیہ راجعون. انہیں H8 قبرستان میں سپرد خاک کر دیا گیا ہے. ڈاکٹر اے کیو خان ایک بھرپور محب وطن، جذبات سے بھرپور محب وطن پاکستانی، جن کی گفتگو میں پاکستان، جن کی تقریر میں پاکستان، جن کی تحریر میں پاکستان اور پاکستان سے محبت کا جذبہ ہمیشہ موجزن رہتا تھا، وہ ڈاکٹر اے کیو خان، جنہوں نے ہمیں اس قابل بنایا کہ ہم اپنے سے کئی گنا بڑے دشمن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھ سکیں، اسے جواب دے سکیں، اور وہ ہم پر حملہ کرنے کی جرات نہیں کر سکتا. تو اس کی وجہ اللہ رب العزت کے احسان کے بعد ڈاکٹر اے کیو خان. آج ہم دنیا کی واحد اسلامی ایٹمی طاقت، تو اس کی وجہ ڈاکٹر اے کیو خان. اور آج ہم دنیا میں گنتی کی ایٹمی طاقتوں میں شامل ملک، تو اس کی وجہ ڈاکٹر اے کیو خان. اس سلسلے میں بہت سارے لوگ کریڈٹ لیتے ہیں. میاں نواز شریف کریڈٹ لیتے ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی کریڈٹ لیتی ہے کہ ذوالفقار بھٹو نے شروع کیا تھا. بہت سارے لوگ ضیاء الحق صاحب کو بھی کریڈٹ دیتے ہیں. لیکن کیا ہے اصل صورتحال، یہ تو میں اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا. لیکن آج ایک بحث اور ہو رہی ہے، مسلسل ہو رہی ہے، کہ ڈاکٹر اے کیو خان، محسن پاکستان، قوم کے محسن، اس ملک میں غدار قرار دیے گئے. ڈاکٹر اے کیو خان نظر بندی مسلسل ان کی جاری رہی، اور وہ ایک ایسی سچویشن میں مسلسل رہے جس میں قوم کے محسن کو نہیں رہنا چاہیے. اس پر سب سے پہلے بات کریں گے، اور اس کے بعد یہ جو ایٹمی پروگرام اور اس میں کردار کس کا کتنا، اور اس حوالے سے سچ کیا جھوٹ کیا، یہ ثبوتوں کے ساتھ آپ کے سامنے رکھوں گا. پہلے بات کر لیں کہ ڈاکٹر اے کیو خان کو غدار قرار دیا گیا. یہ 2004 میں ہوا تھا. اور میں سب سے پہلے آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ آج جب رد عمل آ رہا تھا عمران خان کا، میاں نواز شریف کا، مریم نواز شریف کا، شہباز شریف کا، بلاول بھٹو زرداری کا، تو اس تمام تر رد عمل اور اہم ترین شخصیات کا دنیا بھر کے میڈیا کی جانب سے اس کی کوریج کی جا رہی تھی. تو میں دو لوگوں کے رد عمل کا منتظر تھا. میری نگاہیں تلاش کر رہی تھیں ان کا بیان، ان کی گفتگو، ان کا لکھا ہوا کوئی ٹویٹ، کوئی سوشل میڈیا پوسٹ، کسی ٹیلی ویژن چینل پر ان کی جانب سے بتائی گئی کوئی بات، لیکن مجھے نظر نہیں آئی. آپ کو نظر آئے تو آپ مجھے بتائیے گا. میں ڈھونڈ رہا تھا سابق صدر جنرل ریٹائرڈ پرویز مشرف کی جانب سے کوئی رد عمل نظر آئی مجھے. یعنی عمران خان صاحب نے جو ہے وہ اپنے رد عمل کا اظہار کیا. عمران خان صاحب نے کہا کہ ڈاکٹر عبدالقدیر کے انتقال پر بے حد افسردہ ہوں. ہم ایک جوہری اسلحے سے لیس ریاست بنانے میں ان کے اہم کردار کے باعث قوم انہیں محبوب رکھتی تھی. ان کی اس خدمت نے ہمیں خود سے بہت بڑے ایک جارحیت پسند اور جوہری ہمسائے سے محفوظ بنایا. عوام پاکستان کے لیے ان کی حیثیت قوم کی اور ہیرو کی سی تھی. اسی طرح سے میاں نواز شریف نے کہا ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی وفات کی خبر سن کر بہت دکھ ہوا. انہوں نے پاکستان کے لیے گراں قدر خدمات انجام دیں. دعا ہے اللہ تعالیٰ ان کو اپنے جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے، ان کے لواحقین کو صبر جمیل دے، آمین. بلاول بھٹو زرداری نے، پاکستان پیپلز پارٹی نے ان کا بیان جاری کیا کہ گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا ہے. پاکستان کا ایک عظیم محب وطن فرزند ہم سے بچھڑ گیا، آج ہر پاکستانی سوگوار ہے. یہ بلاول بھٹو زرداری کا کہنا ہے. لیکن پرویز مشرف کے ٹویٹر پہ، سوشل میڈیا اکاؤنٹس پہ خاموشی ہے، کیونکہ پرویز مشرف کے دور میں 2004 میں ڈاکٹر اے کیو خان کو غدار قرار دیا گیا تھا. اور اس پہ بہت بات ہو رہی ہے کہ کیا ہوا، کیسے ہوا. کچھ مختصراً آپ کو بتاؤں گا، پھر آگے جا کر ممکن ہے کہ میں اس پر ایک اور تفصیلی ویڈیو کروں اور کچھ حقائق مزید آپ کے سامنے رکھوں. تو اس وقت کیا ہوا تھا؟ اس وقت ایک پریس کانفرنس کی تھی ڈاکٹر خورشید محمود قصوری نے. اور خورشید محمود قصوری صاحب نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے انٹرنیشنل میڈیا کے سامنے انگلش میں پاکستان کا موقف پوری دنیا کے سامنے رکھتے ہوئے، کیونکہ ہم پر بہت بڑے الزامات تھے، انہوں نے اسی لیے پوری دنیا کے سامنے پاکستان کا کیس انگلش میں پچ کیا اور پریس کانفرنس میں بتایا many scientists and people from other nationalities were involved in the underground network. یہ ایک نیٹ ورک پکڑنے کا دعویٰ کیا گیا تھا جس کا سرغنہ بھی ڈاکٹر اے کیو خان کو بتایا گیا تھا مشرف رجیم میں. پاکستان has taken the strongest action and has put the network out of business. پاکستان نے سخت کارروائی کی، نیٹ ورک کو اکھاڑ پھینکا، غیر فعال کر دیا. ڈاکٹر اے کیو خان who is regarded by a large section of Pakistanis as a hero for bringing strategic parity in South Asia. برابری کی بنیاد پہ انڈیا کے سامنے لا کھڑا کیا تھا ڈاکٹر اے کیو خان نے. تو who is regarded، یہ قصوری صاحب کہہ رہے ہیں
کہ لوگ یہ کہتے ہیں، لوگ ایسے دیکھتے ہیں. قصوری صاحب دیکھتے ہیں نہیں دیکھتے یہ ان کی اس پریس کانفرنس میں ان سے پوچھا نہیں گیا کہ پاکستان میں بہت بڑی تعداد میں لوگ ان کو ایسے دیکھتے ہیں. has been treated very harshly and there are some critics of the government policy on that issue in Pakistan. تو ڈاکٹر ایکیو خان کے ساتھ بہت سختی سے نمٹا گیا ہے اور پاکستان میں حکومت کی اس پالیسی کے نقاد بھی موجود ہیں. یہ خورشید محمود قصوری صاحب نے پریس کانفرنس میں کہا تھا. ان کی اس ویڈیو کا جو لنک ہے یہ میں آپ کے لیے پوسٹ کر دوں گا اور آپ کو نظر آئے گا کہ ہوا کیا تھا. ڈاکٹر ایکیو خان نے اسٹیٹ ٹیلی ویژن پر آ کر ایک بیان دیا تھا اور سرکاری ٹیلی ویژن پر اس بیان کے حوالے سے ڈاکٹر ایکیو خان نے بتایا تھا کہ انہیں چودھری شجاعت حسین نے اور ایس ایم ظفر صاحب نے، بزرگ سیاستدان ہیں، ان لوگوں نے تیار کیا کہ آپ یہ بیان دے دیں، پاکستان کو آپ کی ضرورت ہے، اس بیان کی ضرورت ہے اور اس کے بعد جو آپ کی تمام مشکلات ختم ہو جائیں گی. ڈاکٹر ایکیو خان کہتے ہیں اپنے اسٹیٹمنٹ میں investigation has established that many of the reported activities did occur. تحقیقات سے پتہ چلتا ہے کہ بہت ساری رپورٹس، چیزیں جو ہیں جو بتائی جا رہی ہیں یہ ہوئیں. and their deals were inevitably initiated at my behest. اور میرے ہی کہنے پر ان کی ڈیلز وغیرہ ہوئی تھیں. in my interviews with the concerned government officers, ڈاکٹر ایکیو خان صاحب بتاتے ہیں کہ میں نے یہ تمام باتیں جو ہیں ان کو بتائی ہیں اور ڈاکٹر صاحب نے یہ بتایا تھا. اس کے ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ جب یہ ختم ہوا تو بی بی سی نے لکھا ہے کہ ڈاکٹر صاحب نے یہ بتایا کہ انہیں کچھ لوگ اٹھا کر ایک نامعلوم مقام پر لے گئے تھے. اس کے بعد ڈاکٹر صاحب جو ہیں وہ مسلسل ایک ایسی نظر بندی میں یا حراستی تحویل میں رہے جس میں ڈاکٹر صاحب کی موومنٹ جو تھی وہ لمیٹڈ تھی اور ان کے ساتھ مسلسل لوگ موجود ہوتے تھے. مشرف رجیم میں کہا جاتا تھا کہ یہ جو لوگ ہیں یہ ان کی حفاظت کے لیے ہیں، لیکن اس کے بعد بھی یہ لوگ موجود رہے تھے. تو آج جو لوگ ڈاکٹر صاحب کے ساتھ کھڑے ہو کر یہ کہتے ہیں کہ ہم ڈاکٹر صاحب کے چاہنے والے اور باقی لوگ ڈاکٹر صاحب کے مجرم، تو وہ بھی بتائیں ان کی بھی حکومتیں اس کے بعد رہی تھیں، انہوں نے بھی کیا کیا. مشرف رجیم میں جو ہوا تھا وہ تو میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے. اب یہ جو ایک اور قضیہ ہے کہ ڈاکٹر ایکیو خان نے پاکستان کو ایٹمی طاقت بنایا، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے، لیکن نواز شریف کا سب سے بڑا کردار ہے. نواز شریف نے انڈیا کے دھماکوں سے آگے بڑھ کر دھماکے کیے. نواز شریف نے بل کلنٹن کو کہا نکلو یہاں سے، ہم ایٹمی طاقت بن کے دکھائیں گے، انڈیا کو ہمیں کتنے ہی ارب ڈالر دے دو، ہم اس بات کو خاطر میں نہیں لائیں گے. تو میں آپ کے سامنے کچھ بیانات رکھنا چاہوں گا، ان سے ثابت ہوگا کہ ہوا کیا تھا. پہلے تو سنیے گوہر ایوب صاحب کا بیان. یہ ٹیلی ویژن پر دیا گیا انٹرویو ہے، میں ان کی آڈیو آپ کو سنوا رہا ہوں. گوہر ایوب صاحب نے یہ بتایا ہے کہ ایکیو خان صاحب نے، ڈاکٹر ایکیو خان مرحوم نے کہہ دیا تھا میاں نواز شریف سے آپ دھماکہ نہیں کریں گے تو میں استعفیٰ دے دوں گا، اور یہ استعفیٰ بھی کسی دھماکے سے کم نہ ہوتا. اور پھر مجید نظامی صاحب نے کہا تھا میاں صاحب ہم تو آپ سے خوشخبری سننے آئے تھے، آپ تو ڈاما ڈول ہیں. شہباز شریف نے کہا تھا کہ اگر ہمیں اچھا پیکیج مل جائے گا تو ہم دھماکہ نہیں کریں گے. گوہر ایوب صاحب کیا کہہ رہے ہیں سنیے. نظامی صاحب اس طرح جو پہلے ہم بات کر رہے تھے 18 اور 20 کے درمیان پرائم منسٹر نے پرائم منسٹر ہاؤس میں تمام میڈیا کے باسز کو بلایا اور ان سے سوال جواب کیے کہ ٹیسٹ ہونا چاہیے کہ نہیں، اور اس میں لگتا یہ تھا کہ وہ چاہتے تھے کہ یہ کہیں نہیں ہونا چاہیے. جس پہ مجید نظامی صاحب اٹھے تو انہوں نے کہا پرائم منسٹر صاحب ہم تو آئے تھے کہ آپ خوشخبری دیں گے، لیکن آپ تو یہاں ڈاما ڈول ہیں، آپ نے کرنا پڑے گا نہیں تو بم پھٹے گا آپ پہ. اور 20 مئی کو ڈاکٹر ایکیو خان نے خط لکھا نواز شریف کو کہ اگر آپ نہیں کریں گے تو میں استعفیٰ دے دوں گا اور میرے انجینئر بھی استعفیٰ دے دیں گے. اور 28 صبح کو جب رات کو یہ تھا اندیشہ کہ ہمارے شگائی کے اوپر ہندوستان شاید حملہ کرے، تو 28 صبح میں پرائم منسٹر ہاؤس گیا اور اس وقت وہ بات کر رہے تھے کلنٹن صاحب کے ساتھ. شہباز شریف صاحب میرے پاس آئے ڈرائنگ روم میں اور کہا کہ پرائم منسٹر ابھی آتے ہیں، وہ کلنٹن سے بات کر رہے ہیں اور اگر انہوں نے ہمیں اچھا پیکیج دیا تو ہم نیوکلیئر ٹیسٹ نہیں کریں گے. اچھا تو میں نے کہا جی وہ تو ہم نے ڈیوائسز ڈال دیے ہیں، اس کو نکال نہیں سکتے. تو یہ کریڈٹ جو ہے یہ ہماری عوام کو جاتا ہے، ڈاکٹر ایکیو خان کو جاتا ہے، ہمارے ان عوام کو جاتا ہے. خود ڈاکٹر ایکیو خان نے کیا کہا تھا؟ ڈاکٹر ایکیو خان سے طلعت حسین صاحب نے ایک انٹرویو کیا تھا اور اس انٹرویو میں ڈاکٹر ایکیو خان نے کہا تھا نواز شریف میں پٹاخہ چلانے کی بھی صلاحیت نہیں تھی. نواز شریف پٹاخہ بھی نہیں چلا سکتے تھے.
اور یہ جو بھٹو صاحب کہتے ہیں گھاس کھا لیں گے ایٹمی طاقت بنیں گے، ایسی بھی کوئی بات نہیں تھی. ہم نے اپنی زندگیاں خطرے میں ڈال کر پاکستان کو ایٹمی طاقت بنایا تھا. یہ ڈاکٹر اے کیو خان صاحب کے خود کے الفاظ ہیں، یہ بھی سنیے. جی اب یہ تو سب تاریخ کو پتا ہے. آپ ایسے ظفر صاحب سے پوچھ لیجیے کیا کوئی این جی او کس نے بنایا. نواز شریف صاحب تو پٹاخہ بھی نہیں پھوڑ سکتے تھے، ورنہ پھوڑنے یہ قابل ہیں. اور بھٹو صاحب گھاس کھا کے بھی بم نہیں بنا سکتے تھے. بنایا ہمارے سرکار، اور ہم نے اپنی جانیں قربان کر کے، اپنے فیملی لائف قربان کر کے، اور تھوڑا بھی سائنٹسٹ اور انجینئر ہے، انہوں نے کیا کیا. ان میں تو یہ ہو یا کوئی اور ہو، ان میں تو اتنی بھی صلاحیت نہیں تھی کہ جب میزائل فائر ہوئی اتنا بڑا وہ کارنامہ تھا پاکستان کے لیے، بیلسٹک میزائل گولی پڑی تو بھی کوئی نہیں آیا کھڑوں کے دیکھتا. اور جب نیوکلیئر ایکسپلوژن ہوئی تو بھی، حالانکہ اتنا اہم معاملہ تھا، ملک پار بنتا تھا، جہاز میں بیٹھ کے آتے آدھے گھنٹے کا کام تھا، لیکن ضرورت نہیں ہوئی کہ آ کر دیکھتے تھے. یہ بات سب اپنی وہ لینے لگتے ہیں، کریڈٹ لینے لگتے ہیں، بہادری دکھانے لگتے ہیں. اب ڈاکٹر اے کیو خان کا پاکستان پر ایک اور بہت بڑا احسان ہے. ہم ایٹمی طاقت بنے تھے، یہ تو بہت بعد میں ہوا تھا، لیکن اس سے پہلے 1987 میں کیا ہوا. مشاہد حسین سید صاحب کی شادی تھی. سینئر سیاستدان، ان دنوں میں ایک بڑے زبردست صحافی مشاہد حسین سید صاحب، ان کی شادی میں بھارت سے سینئر صحافی کلدیپ نیر آئے. پاکستان کے ایک صحافی کی شادی میں کلدیپ نیر صاحب آئے اور ان کی ملاقات ہوئی ڈاکٹر اے کیو خان سے. ان کے گھر ملنے گئے تو ڈاکٹر اے کیو خان سے بات ہو رہی تھی. کلدیپ نیر بتانے لگے کہ میرے اجداد اس سرزمین سے جو اب پاکستان ہے، آپ کے اجداد بھوپال سے جو اب انڈیا میں ہے، اور دیکھیے کہ ہم آج کہاں پر کھڑے ہیں. یہ تمام باتیں ہو رہی تھیں. تو ڈاکٹر صاحب نے کہا، اور کلدیپ نیر جو ہے وہ اپنا استدلال دے رہے تھے، بحث کر رہے تھے کہ غلط ہوا، آج جو ہے وہ آپ لوگ افسوس کر رہے ہوں گے. ڈاکٹر صاحب نے کہا جو آپ باتیں کر رہے ہیں ماضی کا حصہ ہیں، لیکن ڈاکٹر صاحب نے یہ بتایا کہ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ہم بڑی تعداد میں بم بنا سکتے ہیں، اور اگر انڈیا کوئی شرارت کرے گا تو بی بی سی لکھتا ہے ہم ایسی کی تیسی کر دیں گے، ہم انڈیا کی ایسی کی تیسی کر دیں گے، ہم بم چلا دیں گے. 1987 تھا، براس ٹیک کی مشقیں ہو رہی تھیں انڈیا میں، اور یہ خطرہ ظاہر کیا جا رہا تھا کہ انڈیا سندھ کی سرزمین پر پاکستان پر حملہ کر دے گا، اور سرحدوں پر شدید ٹینشن تھی. کلدیپ نیر صاحب کی جو گفتگو ہوئی ڈاکٹر اے کیو خان سے، وہ گفتگو تھی غیر رسمی انداز میں، لیکن کلدیپ نیر صاحب نے اس سے بنایا ایک انٹرویو، اور انٹرویو بنا کے برطانوی میڈیا کو دے دیا. ڈاکٹر اے کیو خان صاحب خود بتاتے ہیں، بی بی سی کہتا ہے کہ یہ انٹرویو جو ہے ہزاروں پاؤنڈ میں، غالباً کوئی 20,000 پاؤنڈ اس زمانے میں 87 میں اس کی قیمت لگی تھی، اور یہ انٹرویو وہاں چھپا. اور پھر اس کے بعد بھارتی فوج کو اندازہ ہوا کہ پاکستان کا ایٹمی سائنسدان کہہ رہا ہے، جب ہم ایٹمی طاقت بنے اس سے 12 سال پہلے کہہ رہا ہے کہ ہم بم چلا دیں گے، اور پھر انڈیا میں سر جوڑ کر بیٹھے کہ یار یہ تو بم چلا دیں گے، یہ تو ہماری ایسی کی تیسی کر دیں گے، رک جاؤ. اور جب یہ رک جاؤ کا فیصلہ ہوا تو پھر اس کے بعد جو ہے یہ پاکستان پر حملے کا جو خطرہ تھا، یہ ڈاکٹر اے کیو خان صاحب کی وجہ سے ٹل گیا تھا، کیونکہ ایک بھارتی کو انہوں نے منہ توڑ جواب دیا تھا. اس وقت ایک بات اور ہو رہی ہے، ویڈیو کو سمیٹتے ہوئے آپ کے سامنے وہ بات بھی رکھنا چاہوں گا، یہ میری اپنی رائے ہے. عمران خان صاحب نے کہا کہ میں اپنی کابینہ کے وزراء سے کہوں گا کہ سب جائیں ڈاکٹر اے کیو خان صاحب کی آخری رسومات میں، ان کی تدفین میں، ان کی نماز جنازہ میں شرکت کریں. یہ مظہر عباس صاحب نے بھی کہا، اور بہت سارے لوگ سوال کر رہے ہیں، ہمیشہ کرتے ہیں کہ عمران خان صاحب جو ہیں انہوں نے شرکت نہیں کی. یہ بہت بڑا موقع تھا، بہت ہی بڑا موقع تھا. پاکستان کی ایک بہت بڑی شخصیت ہم سے رخصت ہوئی ہے، تو عمران خان صاحب کو یہاں جانا چاہیے تھا، عمران خان صاحب کو یہاں شرکت کرنی چاہیے تھی. لوگ پھر وہی باتیں شروع کر دیتے ہیں کہ عمران خان صاحب کی نماز جنازہ پر نہ جانے میں کچھ روحانی معاملات انوالوڈ ہیں. یہ تمام باتیں ایک ساتھ ختم ہو جائیں گی. عمران خان صاحب کو اتنے بڑے موقع پر کم از کم خود کو اس چیز سے نہیں روکنا چاہیے تھا. یہ میری رائے ہے. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلے ویلاگ.